ڈاکٹر صاحب، فیصلہ ہوا ہے کہ فیڈریشن میں اب آپ MWM کے ساتھ اتحاد کریں گے، بینر ان کا ہوگا۔ ایک تاثر کیا جاتا ہے آپ کی جماعت جو خود کو اب وہ بالکل ایک ایسا نیریٹو لے کے کھڑی ہے کہ جس میں مزاحمت ہے، اور ایک کٹر مذہبی جماعت کے ساتھ آپ اتحاد کر لیتے ہیں، تو اس کا امپریشن کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں پہلے بھی بہت ساری ہیں، اور دوسرا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کم از کم کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایک ممبر اسمبلی میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ ویسے تو 200 جماعتیں ہیں جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں جو تمام الیکشن کمیشن کے رولز پر پورا اترتی ہیں، لیکن اگر جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہوتا تو ہو سکتا ہے ہماری پہلی پرائرٹی جماعت اسلامی ہوتی۔ لیکن اب MWM ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تقریباً 100 کے لگ بھگ ممبرز ہیں، ہماری 30 سے 35 اسپیشل سیٹس ہیں جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، جو کہ قانون میں آئین میں ہمیں اس پرپورشن کے تحت ملنا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کچھ نہیں کرتے تو ہم 30-35 سیٹیں جو کہ بڑا نمبر ہے، اور جس طرح کی پارلیمنٹس کے نمبر سامنے آئے ہیں تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، اور ہم اکثریتی پارٹی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ مینڈیٹ قوم نے 8 فروری کو ہمیں دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو دیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے الیکشن میں جو حالات ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ اگر یہ آپ ایسا کرتے بھی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اس عمل کو تسلیم کرے گا اور آپ کو آپ کی شمولیت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ ماضی میں تو جو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ کا شکوک درست ہے، لیکن اب ہم اور کیا کریں؟ بالآخر ہم نے آئین سے ہی راستہ لینا ہے، جمہوریت سے ہی راستہ لینا، قانون سے ہی راستہ لینا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کیا کریں؟ اور مجھے امید ہے کہ راستہ یہیں سے نکلے گا، اسی پارلیمنٹ سے نکلے گا، آئین اور قانون سے نکلے گا، جمہوریت سے نکلے گا۔ اچھا، آپ کو جن عوام نے آپ کو مرکز میں، پنجاب میں، KPK میں ووٹ دیا، وہی عوام ہیں پاکستان کے جنہوں نے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، پنجاب میں مسلم لیگ نون کو دیا، آپ اور MQM کو کراچی میں ملا۔ آپ نے اعلان کر دیا، آپ کے قائد نے، لیڈر نے، کہ جناب یہ 3 جماعتوں سے تو ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرتے اور کوئی ایسا راستہ نکالتے جس کے نتیجے میں آپ کو بھی کچھ حاصل ہو جاتا، حکومت سازی میں بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا اور آگے بھی راستے کھلتے آپ کے لیے؟ یقیناً آپ کی بات میں کافی وزن ہے، لیکن ان تینوں پارٹیوں نے مجموعی طور پر PDM کی حکومت میں جو گل کھلائے ہیں، اور اسکولیشن نے جس طرح عوام کو مہنگائی کی چکی کے نیچے پیسا ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی قیمت بھی ادا کی ہے تینوں پارٹیوں نے اس موجودہ الیکشن میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تو جو فیصلہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کیا ہے عوام کی رائے کو مد نظر دیکھتے ہی ہوئے کیا ہے۔ لیکن ابھی سیاست میں دروازے کھلے رہتے ہیں اور کھلے رکھنے چاہیے۔ ابھی جو پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، جس طرح کی کمپوزیشن بن رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلے گی۔ بالآخر تالا اڈیالہ جیل کا ہی کھلے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ حکومت اگر زیادہ دیر نہیں چلے گی، شہباز شریف صاحب نے آج آفر کی کہ آپ حکومت بنا لیں، تو آپ جو حکومت بنائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر چل جائے گی؟ اور ساتھی سیاسی جماعتیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، آپ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ سے انکاری تو نہیں ہو سکتے، وہ کم ہے یا زیادہ ہے، ان سے بات نہ کرنے کی روش میں نہیں مانوں گا، وہی پرانے وتیرے۔ کیا مستقبل کی سیاست میں جو مینڈیٹ آپ لے کے آئے ہیں، آپ اس بیس پہ ووٹر کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا کارکن کی مشکلات تو کم نہیں ہوں گی، بڑھ جائیں گی۔ جی یقیناً ہم تو ایک آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں پچھلے 18-20 مہینے سے، لیکن یہ بات اس لیے بھی قبل از وقت ہے کہ جب تک فارم 45 کے مطابق صحیح حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا ان نشستوں کا جو مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا ہے،
تو اس وقت تک یہ چیزیں قبل از وقت ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 180 سیٹوں کے لگ بھگ سیٹیں تھیں جو فارم 45 کے مطابق ہیں, اور اگر بلہ ہم سے نہ چھینا جاتا تو ہماری 250 سیٹیں ہوتی, اور اگر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون اس دن بند نہ ہوتا تو پھر بھی ہماری کم از کم 200 پلس سیٹیں ہوتی. تو تمام وہ حربے تو اختیار کیے گئے ہمارے سیٹوں کو اور ہمارے مینڈیٹ کو روکنے کے لیے. تو آپ سب جانتے ہیں, کون نہیں جانتا, بچہ جانتا. نہیں عامر صاحب یہ بتائیے, عامر صاحب یہ بتائیے, آپ سے پہلے خرم دستگیر صاحب تھے, وہ کہتے ہیں کہ 113 حلقوں کے فارم 45 انہیں بھی نہیں ملے ہیں, وہ مسلم لیگ نون سے ہیں. اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے, وہ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کے پی میں آپ جیت گئے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, پنجاب میں جہاں جہاں آپ ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی بھی آج دھاندلی کی بات کر رہی ہے, فنکشنل بھی دھاندلی کی بات کر رہی ہے. پھر تو فرق کیا ہے آپ میں, مطلب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ٹریبیونلز ہیں, اس میں جائیں گے آپ لوگ, فیصلے ہو جائیں گے اس میں. نہیں ایسا نہیں ہے. کے پی کے تھا یا پنجاب تھا یا کراچی تھا, اس الیکشن میں تو پورے پاکستان میں ایک ہی نام تھا, وہ عمران خان تھا. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لوگوں کو بھی فارم 45 ممکن ہے نہ ملے ہو. اب ہم نے ان فارم 45 کو لے کے ٹربیونلز میں ہم گئے ہیں, آر اوز نے بات نہیں سنی, آگے ہائی کورٹس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ ٹربیونلز میں جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میکسیمم سیٹیں آئیں گی فارم 45 کے مطابق, اگر فیصلے انصاف اور قانون کے مطابق ہوئے. لیکن اس وقت تک بھی بات ارشاد عارف صاحب کی درست ہے کہ کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے باشمول ہمارے کہ وہ سنگل پارٹی حکومت بنا سکے. تو ہم جو چاہتے تھے کہ ہم بلیو میں اس بات پر کرتا ہوں کہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا. یہ تو ملک پہلے ہی انتشار کا اور عدم استحکام کا شکار تھا. اس طرح کے الیکشن کے بعد تو اور زیادہ انتشار بڑھ گیا, جس کا نقصان ملک کو ہے. بات عامر ڈوگر کی یا عمران خان کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ فیصلے ارباب اقتدار ایسے کریں جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں. یہی سوال ہے عامر صاحب, یہی سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اس بات کو مان لیا جائے کہ میکسیمم مینڈیٹ ہے, حقیقت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دوسرے نمبر پہ جماعت ہے یا تیسرے نمبر پہ جماعت ہے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے. جب آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے, آپ کا لیڈر یہ کہتا ہے, تو پھر آپ کیسے بنائیں گے, کیسے استحکام لائیں گے, کیسے اپنے لوگوں کو, عوام کو ریلیف دیں گے؟ یہ تو اٹ سیلف ایک تضاد ہے. یعنی آپ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والی پالیسی بظاہر لگتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے تو آج کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے. ہم حکومت بنائیں گے MWM کے ساتھ شامل ہو کر, جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے صوبوں میں بھی حکومت بنائیں گے اور مرکز میں بھی حکومت بنائیں گے. تو اب آگے آج سے نمبر گیمز شروع ہوئی ہے, تو آگے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم حکومت بنا لیں گے اور آپ کو سرپرائز ملے گا.